السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں پٹھان آصف خان الفیض اردو ہائی اسکول جلگاؤں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے۔ دہم جماعت کی درسی کتاب رشید افروز کی تحریر کردہ ہم سمجھتے ہیں۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ رشید افروز کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم چاہیں الگ الگ مذاہب کے لوگ الگ الگ ناموں سے پکارے، مگر اللہ ایک ہے۔ وہ ذات واحد اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کو جب چاہو، جہاں چاہو، جتنا چاہو، جیسا چاہو پکارو، وہ ہمارے لیے حاضر ہے۔ وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں سمایا ہوا ہے۔ ہم رات کو سو رہے ہوں اور لا علمی میں ہمیں علم نہیں ہے، ہم گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ اللہ۔ آسمانوں سے آواز دیتا ہے، یا عبدی یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہتا ہے۔ وہ رب ہر وقت ہم کو سنتا ہے۔ اللہ السمیع العلیم، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ آئیے اگلا شعر ہم سماعت کرتے ہیں۔ چشم بینا کو بصیرت، دل محضوں کو یقین، چشم بینا کو بصیرت، دل محضوں کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ ہم اگر اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو آنکھ سچائی کو پہچانتی ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، ہماری عقل اس بات کی تصدیق کر دے گی، اس بات کو سچا مان لے گی کہ اللہ ایک ہے۔ اور اس کی مثال یہاں جو کہاوت کو رشید افروز نے قبول کیا ہے، وہ اس نے کہا کہ ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا۔ دیکھیے گا، جب کوئی آدمی دریا میں بہہ رہا ہو اور سہارا تلاش کر رہا ہو اور کہیں سے کوئی تنکا اس کو نظر آ جائے، تو اس کی امید جاگ جاتی ہے کہ اس تنکے کو پکڑ کر میں اپنی جان کو بچا سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے غمزدہ دل، مایوس دل، اگر وہ پوری طریقے سے مایوس ہو چکا ہو تو وہاں ایک امید کی کرن کوئی جگاتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اور بندہ اس امید کی کرن کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اب میرے اچھے دن آنے والے ہیں، میں بچ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا۔ یہ امید جو جگاتا ہے وہ اللہ ہے۔ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں کہا کہ چاند اور سورج، نہ چاند کی ہمت کہ سورج کو جا پکڑے، نہ سورج کی ہمت کہ چاند کو جا پکڑے، دونوں اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ دونوں کی ہمت نہیں کہ ایک دوسرے کو پکڑے۔ رشید افروز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، دونوں اپنے مرکز پہ گھوم رہے ہیں، مگر دونوں کی ہمت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو جا پکڑے۔ کوئی طاقت ہے جو دونوں کو ایک دائرے میں پکڑی ہوئی ہے، جس کے قبضے میں انجام زمانہ تو ہے۔ رشید افروز کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جس کے قبضے میں ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ ہم فقط نور کا پرتو ہیں، ہم فقط چاند سورج جو ہے وہ اللہ کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں، ہم نور کی ایک کرن ہیں، پورا سراپا مکمل نور اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو صرف ایک ہلکی سی معمولی سی کرن ہے، پورا نور جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ رات اور دن پروے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ رات اور دن
ایک دوسرے میں پروے ہوئے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو دن نکل آتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے چاند نکلتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ ہم جغرافیائی زاویے سے دیکھیں تو زمین کے ارد گرد جو گھومنے والی چیز سورج اور چاند ہے، جب زمین کے سامنے سورج کا حصہ آ جائے تو دن ہو جاتا ہے، اور چاند کا حصہ آ جائے تو رات ہو جاتی ہے۔ رشید افروز بھی وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پورے ہوئے ہیں، اور ایک کے بعد ایک نکلتے ہی جا رہے ہیں۔ ظلمت شبل دین کا وسیلہ تو ہے، اور ظلمت شبل دین کا وسیلہ اللہ کی ذات ہے۔ رشید افروز یہی ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔